قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان المعظم کی آج 25 تاریخ ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. آج سے تقریباً 5 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا. حق تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ماہ مبارک پوری خیر اور برکت قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیں. بدھ یا جمعرات کو انشاءاللہ روزہ بن جائے گا اور اگلا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا. گزشتہ جمعہ پر عشر کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ زمینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک بارانی اور دوسری ایسی زمینیں نہری زمینیں جن کے پانی پر خرچہ ہوتا ہے، چاہے وہ نہر کے پانی پر خرچہ ہو یا ٹیوب ویل کے پانی پر ہو. پیسے ادا کر کے خرچہ کر کے جن کو پانی لگایا جاتا ہے. بارانی زمینوں میں 10واں حصہ عشر ہے اور ایسی زمینیں کہ جن کو ہم خرچہ کر کے پانی لگاتے ہیں ان میں 20واں حصہ عشر ہے. اور پھر یہ گزارش بھی کی تھی کہ عشر ہر پیداوار میں ہے جو ہم زمین میں بیجتے ہیں، چارے میں، ترکاریوں میں، سبزی میں، غلے میں، باغات میں، ہر مقصودی پیداوار میں عشر ہے. اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ عشر ہم کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو عشر بھی دے سکتے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو ہم عشر بھی نہیں دے سکتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عشر در حقیقت زکوٰۃ کا ہی حصہ ہے اور زکوٰۃ کا ہی ایک باب ہے. ہمارے بہت سارے بھائی دوست اور احباب رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ تو بات صاف ہے کہ زکوٰۃ دین کے بنیادی فرائض اور ارکان میں سے ہے. کلمہ نماز پہلے نمبر پر ہے اور اس کے بعد نمبر زکوٰۃ کا ہے.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے پارے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، متقین کی صفات بیان کی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو حلال کمائی کرتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اور ابھی جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بیان فرمائی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود دیتے ہو، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، ہمیں نفع حاصل ہوگا، بڑھ جائے گا، فائدہ ہوگا۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سود در حقیقت سود نہیں ہوتا۔ سود فارسی زبان کا لفظ ہے نا، نفع کو کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے سود مند، یعنی نفع بخش۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سود کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ، البتہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، فاولئک هم المضعفون، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کی وجہ سے اپنا مال بڑھا لیتے ہیں۔ تو مال کس کا بڑھتا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہی سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ان باغات کی ہے اور ان دانوں کی ہے، ایک بالی میں 70 کیا ہوتے ہیں؟ دانے ہوتے ہیں۔ انسان خرچ ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا 70 کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، پھر ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اور اگر زکوٰۃ خدا نخواستہ ادا نہ کی جائے تو پھر حدیث کی مستند اور معتبر کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے مال کو ایک خطرناک اژدہا اور سانپ بنا دیا جاتا ہے۔ یطوقہ یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ وہ مال اس کے گلے میں سانپ کی شکل میں ہوگا اور کہے گا ہاں انا مالکا انا کنزکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ جو دین کا بنیادی حکم ہے اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔
ہر شخص یہ سوچے کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ لوگ اکثر ہمارے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں، تاریخ اپنی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ یکم رمضان کو حساب کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کبھی آپ 10 رمضان کو حساب کر رہے ہیں، کبھی آپ 15 رمضان کو حساب کر رہے ہیں، کبھی آپ 20 کو کر رہے ہیں، کبھی آپ 27 کو کر رہے ہیں۔ ایک تاریخ مقرر ہونا ضروری ہے، اس تاریخ کو حساب کر لیں، ادا چاہے کچھ پہلے کر دیں کچھ بعد میں کر دیں، ادا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حساب کرنے کی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں پہلی مرتبہ جس تاریخ کو اتنے مال کا مالک بنا کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو ہر سال اس تاریخ کو اس کے لیے حساب کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یکم رمضان کو اتنا پیسہ زندگی میں پہلی دفعہ آیا تھا کہ جس پر زکوٰۃ بنتی تھی، تو اب میری زکوٰۃ کی تاریخ یکم رمضان ہے، میں نے ہر سال یکم رمضان کو حساب کرنا تھا، یا میرے پاس زندگی میں سب سے پہلے زکوٰۃ کے برابر مال یکم محرم کو آیا ہے، 10 محرم کو آیا ہے، 10 ربیع الاول کو آیا ہے، 15 ربیع الثانی کو آیا ہے، کسی بھی تاریخ کو آیا ہے، تو آئندہ سال اس تاریخ کو حساب کرنا تھا میں نے کہ اب میرے پاس کتنا مال موجود ہے، اس کی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہمارے دوستوں اور بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، تاریخ یاد نہیں ہوتی کہ زندگی میں سب سے پہلے میں صاحب نصاب کب بنا تھا۔ صاحب نصاب کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں صاحب نصاب کب بنا ہوں، تو ایسے شخص کو بھی اندازے کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق سال کا کوئی ایک دن مقرر کر لینا چاہیے، کوئی ایک تاریخ مقرر کر لینی چاہیے، اور وہ تاریخ چاند کے حساب سے ہونی چاہیے، انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ چاند کے حساب سے ہونی چاہیے، انگریزی مہینے کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چاند کا سال چھوٹا ہوتا ہے اور انگریزی کا سال بڑا ہوتا ہے۔ تقریباً 33 سال میں انگریزی کے سال، عیسوی سال اور چاند کے سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب جو شخص ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو جنوری فروری ان مہینوں کے حساب سے، 33 سال میں اس کی 1 سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ 66 سال میں 2 سالوں کی زکوٰۃ رہ جائے گی، جس کا حساب دینا پڑے گا، جس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے چاند کے حساب سے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، نمبر 1 تاریخ مقرر کریں۔ کیا کریں؟ تاریخ مقرر کریں، ایک تاریخ ہو، یہ نہیں کہ کبھی 10 رمضان کو حساب کر لیا، کبھی 20 کو، کبھی 27 کو، کبھی 25 کو، کبھی 30 کو۔ ایک تاریخ متعین کریں، اس تاریخ کو حساب کریں کہ میرے پاس کتنا مال موجود ہے۔
نمبر 2، چاند کے حساب سے تاریخ مقرر کریں۔ اگلی بات کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہے، سب سے پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہوتی۔ یہ بات اگر سمجھ لی جائے زکوٰۃ کے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے اور کس چیز پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے صرف 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالکل سادہ سی بات ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، نمبر 4 مال تجارت فار سیل سامان۔ یہ 4 چیزیں ہیں صرف جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، زیورات ہوں، برتن ہو، ڈلی ہو، بٹن ہو، کسی بھی شکل میں ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ہر حال میں سونے پر زکوٰۃ ہو۔ چاندی کسی بھی شکل میں ہو، زیورات ہوں، برتن ہوں، ڈلی ہو، بٹن ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں وہ زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ نقدی کسی بھی شکل میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو یا کرنسی کے سرٹیفکیٹ اور سندات ہوں، سندیں ہوں، اپنے ملک کی کرنسی ہو یا کسی اور ملک کی کرنسی ہو، جیب میں ہو یا بینک میں ہو، یا کسی کو دی ہوئی ہو جو واپس لینی ہے، واپس ملنے کی امید ہے، یا بیمہ پالیسی خریدی ہوئی ہو، یا کمیٹیوں کے لیے جمع کروائی ہوئی ہو اور ابھی کمیٹی لی نہ ہو۔ نقدی کسی بھی صورت میں ہو، سونا کسی بھی صورت میں ہو، زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ چاندی کسی بھی شکل میں ہو، زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی۔ نقدی کسی بھی صورت میں ہو، زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی۔ نمبر 4 مال تجارت۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ مال تجارت کہتے کس کو ہیں۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مال تجارت اس چیز کو کہا جائے گا جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ بات سمجھیں، جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور اب تک بیچنے کی نیت ہو۔ 2 باتیں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو اور اب تک بیچنے کی نیت برقرار ہو، یہ مال تجارت ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے مال میں شامل کریں گے۔ اگر خریدتے وقت، حاصل ہوتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بیچنے کی نیت چاہے بن گئی ہو، یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کو زمین ملی ہے، پلاٹ ملا ہے، وراثت میں مل گیا، کسی نے گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، وراثت میں بھی مل جاتے ہیں، بعد میں اس پلاٹ کے بیچنے کی نیت بن گئی، یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پلاٹ آپ نے خریدا تو اس نیت سے تھا کہ بیچوں گا، لیکن اب اس کے بیچنے کی نیت نہیں رہی بلکہ اپنا گھر بنانے کی نیت ہے، یہ بھی مال تجارت نہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک پلاٹ خریدا تھا جس میں آپ کی نیت ڈاواں ڈول تھی، تردد تھا، شک تھا، اچھی قیمت لگ گئی تو بیچ دوں گا ورنہ گھر بنا لوں گا، یہ بھی مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس پلاٹ کو، جس چیز کو، وہ چیز ایک گھڑی ہو، وہ چیز ایک انگوٹھی ہو،
وہ چیز ایک موبائل ہو، وہ چیز ایک گاڑی ہو، وہ چیز دکان کا سامان ہو، وہ چیز زمین ہو، وہ چیز باغ ہو، وہ چیز پلاٹ ہو، وہ چیز عمارت ہو، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خریدتے وقت بیچنے کی کنفرم نیت تھی اور اب تک بیچنے کی نیت ہے، وہ مال تجارت ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے مال میں شامل کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ تو 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 1 سونا کسی بھی شکل میں ہو، نمبر 2 چاندی کسی بھی شکل میں ہو، نمبر 3 نقدی کسی بھی شکل میں ہو، نمبر 4 مال تجارت کسی بھی شکل میں ہو۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اب اگلی بات کہ کتنی ہو تو زکوٰۃ ہو، یہ چیزیں کتنی مقدار میں ہوں تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو یاد رکھیے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک نصاب سونے کا ہے، ایک چاندی کا ہے۔ کتنے نصاب ہیں زکوٰۃ کے؟ 2 نصاب ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا۔ یہاں پر یہ سمجھنا ہے، جو انتہائی اہم نقطہ اور اہم مسئلہ ہے، کہ کب ہم سونے کا اعتبار کریں گے اور کب ہم چاندی کا اعتبار کریں گے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، صرف کیا ہو؟ سونا ہو، اس کے ساتھ باقی 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، 1 ذرہ بھی نہیں چاندی کا، نہ نقدی ہے، 1 روپے بھی نہیں نقدی کا، نہ مال تجارت ہے، ذرا سی کوئی چھوٹی سی چیز بھی مال تجارت کی نہیں ہے، صرف سونا ہے۔ صرف کیا ہے؟ سونا ہے۔ اب ہم اعتبار کریں گے سونے کا نصاب کا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سونا 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہے، اگر سونا 7.5 تولہ سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اگر صرف سونا نہیں ہے بلکہ سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے، سونے کے ساتھ تھوڑے سا نقدی ہے، تھوڑی سی، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، یا سونے کے ساتھ مال تجارت ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہو، ایسی صورت میں جب سونا نہ ہو یا سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہو، پھر اعتبار ہوتا ہے چاندی کے نصاب کا۔ کس چیز کا؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس وہ چاندی 52.5 تولہ کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس وہ ایک چیز 2 3 4 ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اس پر۔ اور آج کل آپ مارکیٹ سے پوچھ لیں کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، اس کو آپ 52.5 کے ساتھ ضرب دیں، 52.5 لکھ کر کیلکولیٹر میں آپ ضرب دے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نصاب کتنا بن رہا ہے۔ ہاں البتہ اگلی بات، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے، آپ ایک چارٹ بنائیں، آپ چاہیں تو وہ نقشہ مجھ سے حاصل کر لیں، ایک چارٹ بنائیں، اس پہ لکھیں سونا اتنا ہے یا نہیں ہے، چاندی اتنی ہے یا نہیں ہے، نقدی اتنی ہے یا نہیں ہے، مال تجارت اتنی ہے یا نہیں ہے، یہ لکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کہیں کوئی بیمہ پالیسی خریدی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا خریدنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر خریدی ہوئی ہے انشورنس پالیسی، بیمہ پالیسی، اس کا لکھ لیں۔ کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، کمیٹیاں وصول نہیں ہوئی، اس کا لکھ لیں۔ اسی طرح بینک میں جو رقم ہے اس کا لکھ لیں۔ حج کی درخواست دی ہوئی ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، درخواست منظور نہیں ہوئی، وہ رقم بھی لکھیں۔ یہ ساری لکھے، ٹوٹل کریں، جمع کریں، پھر ایک اور آپ فہرست بنائیں، اس میں آپ وہ رقمیں لکھیں جو ہم نے رقمیں اس سے مائنس کرنی ہے، جو رقمیں ہم نے
مائنس کرنی ہے. مائنس ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرض جو ہم نے لوگوں کا دینا ہے وہ مائنس کرنا ہے. قرض، اس قرض کی کئی صورتیں ہو جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی دکان ہے، آپ نے سامان لیا ہوا ہے قرضے پر، یہ بھی قرضہ ہے. ایک یہ ہے کسی کو ویسے پیسے دیے ہوئے، یہ بھی قرضہ ہے. کہ لیے ہوئے ہیں کسی سے، یہ بھی قرضہ ہے. اسی طرح کمیٹیاں دی تھیں اور کمیٹی وصول کر لی، اب اس کی قسطیں ادا کر رہے، یہ بھی قرض ہے. قسطوں پر چیز خریدی ہے اور قسطیں اس کی ادا کر رہے ہیں، یہ بھی قرض ہے. پلاٹ لیا ہوا ہے، اس کے ہم رقم ادا کرنی ہے، یہ بھی قرض ہے. یہ سارے قرض ہیں. اس سارے قرض کو ہم اپنے ٹوٹل مال سے منفی کریں گے. ٹوٹل مال سے کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چاروں چیزیں ملا کر آپ کے پاس تھی 10 لاکھ کی. کتنے کی؟ 10 لاکھ کی تھی آپ کے پاس یہ مالیت، اور قرضہ ہے آپ پر 5 لاکھ کا. 5 لاکھ 10 لاکھ سے نکالے بقایا کتنے بچتے ہیں؟ 5 لاکھ. اب آپ جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ 5 لاکھ کی ادا کریں گے، 10 لاکھ کی ادا نہیں کریں گے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اس جمعے پر آپ یہی سمجھ لیں تو انشاءاللہ کافی ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے اور کتنی مالیت پر ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہے. جو گھر کا سامان ہوتا ہے نا ضرورت سے زائد، وہ سونا ہے. بولیے، سونے میں بن آ رہا ہے، مشین ہے، بستر ہے وغیرہ، سونا ہے. وہ جو گھریلو استعمال کا سامان ہے چاہے وہ ضرورت سے زائد، سونا ہے وہ نہیں ہے. چاندی ہے، نقدی ہے نہیں ہے، مال تجارت ہے نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح پلاٹ، چاہے آپ کے 10 پلاٹ ہوں جو آپ نے اپنے لیے خریدے ہوئے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑیاں چاہے آپ کی 10 ہوں جو آپ نے اپنے لیے لی ہوئی ہیں یا کرائے پر چڑھائی ہوئی ہیں، جو مال تجارت نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح دکان جو آپ نے کرائے پر چڑھائی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ سمجھ لیں زکوٰۃ کے 20 مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.